بیٹھے ہیں خادم صاحب بھی، ریاض صاحب، کچھ اظہار خیال بھی فرمایا کریں نا، خاموشی نہیں ٹھیک۔ ضمیر کی بات کی گئی ہے کہ ایک سوسائٹی میں ضمیر کسی بات کا ملامت کرتا ہے، دوسری میں ملامت نہیں کرتا۔ اس ضمیر کو قرآن پاک میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے نام سے ترجیح دیا گیا، اس بارے میں وعلیکم السلام۔ یہ ایک ہی چیزیں ہیں ضمیر اور یہ نفس کی جو حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ سوال تو ہے جی آخرت کے بارے میں، ہاں آخرت کے بارے میں، سوال آخرت کے بارے میں، وہ آخرت کے بارے میں یہ سوال ہے مولانا نے جو یہاں پیش کیا ہے، اگر آخرت کو مانیں تو یہ تو جو نیک آدمی ہے وہ مایوس ہوگا، مایوسی ان کی اسی ہوگی اگر اس کی نیکی وعلیکم السلام، نہیں ملتا ہے، اگے ہو جا کر، غربت کا شکار ہوتا ہے، ظلم کا شکار ہوتا ہے، تو وہ سمجھے وہ مایوس ہوگا کہ اس کی نیکی جو ہے اس کو صلہ اور کچھ ملتا ہے، اس کو نیکی کرنے کا مطلب مغروم ہونا، نیکی کرنے کا مطلب ہے غریب ہونا، نیکی کرنے کا مطلب ہے بے بس ہونا، یہ ہے وہ یہ سمجھے گا اگر آخرت کو وہ مانے گا۔ اسی طرح ایک ظالم بھی ہے، وہ نیکی جو ہے بہت بڑی اس کے نزدیک ہوتی ہے، اس سے نیک کام سمجھے گا اس کو جس سے اس کو مزہ ملتا ہے، اور برا کام وہ ہے جس سے اس کو ملتا ہے۔ تو یہ بنیادی تصورات ہیں جو ایک آخرت کو نہ ماننے سے یا آخرت کو تسلیم نہ کرنے سے روکنے کا، اور یہ جو صحیح آدمی ہے نیکی کرنے والا اس کو مایوسی ہوگی، اور جو بد ہے اس کو گرفت ہوگی کہ جب پوچھ لیا کوئی ہے نہیں تو ٹھیک ہے تو اٹھاؤ دوسروں کو لوٹو مارو قتل کرو، ان کے بالکل یہ ہے اصل سوال۔ یہ زمین کا بعد میں آگے پہلے حکیم صاحب کہتے ہیں پہلے اس پر یہ گفتگو تو کریں۔ بڑا کلیئر کر دیا نا کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے ساتھ سارے کام کرے گا، کرے وہ تو اس کے بعد سامنے تو کوئی نہیں، نفع نقصان دنیاوی کوئی شے نہیں، وہ تو دیکھے گا کہ اللہ تو ناراض نہیں، مولانا نے بڑی کلیئر کر دی ہے، اس کا کلیئر سوال کیا کریں؟ سوال بنتا ہے بات ہی واضح کر دی گئی ہے۔ ہاں اصل میں وہ ضمیر کی جو بات کر رہا ہے نا، ضمیر میں اگر ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، قرآن پاک اردو میں ہما کہتے ہیں، ہمارا کہتے ہیں، بسم کہتے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے نا، کیا ہے فرق ہے؟ حکیم صاحب کا منشا یہ تھا کہ کچھ ساتھی اس بارے میں بات کریں نا کہ جو بتایا گیا کہ آخرت کو ماننا یا نہ ماننا اس سے جو آدمی کے کردار پر اثر پڑتا ہے، ماننے والا کیسا انسان بنتا ہے، نہ ماننے والا، ہاں اس عقیدہ کے جو اثرات ہیں اخلاق پر، پہلے اس کے بارے میں کوئی بات ذرا ہو جاتی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مولانا نے جس طریقے سے سمجھایا نا، بس سوال یہ آیا ہے ہاں کہ کمال اگر یہ کر سمجھیں کہ نیکی کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور برائی کرنے سے نقصان ہوگا، پھر ہم نیکی کرتے ہیں یا برائی سے بچتے ہیں، تو اور یہ آخرت کا ایمان والی بات نہ ہونی چاہیے، آپ نے نفع سارے کی بات ہوئی ہے، ایک یہ بات سامنے آتی ہے۔ آج کل ہم زیادہ یہی کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرو بڑا فائدہ ہوگا، تبلیغی بھائی یہ بات کہتے ہیں آپ نیکی کا کام کرو بڑا فائدہ ہوگا، یہ تو پھر وعلیکم بات السلام۔ سمجھنے والی ہوگی۔ نہیں، یہاں آپ کی بات جو ہے نا تھوڑی سی یہ ذات طلب ہے، اس سے تو انسان جان چھڑا ہی نہیں سکتا کہ وہ جو بھی کام کرے گا اس میں دیکھے گا کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب بات جو اسی دنیا کے فائدے سوچے گا وہ جھوٹا، جو آخرت کے فائدے سوچے گا نا یہ تو لالچ ہی نہیں پڑے، ترغیب و ترہیب، قرآن بڑا ہوا، سنت بڑھی ہوئی، وہ کوئی بری الگ چیز نہیں، اللہ کی خوشنودی کا ہی وہ نتیجہ نا کہ اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر وہاں سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے، ناراض ہوگا ساری مصیبتیں گلے پڑ جائیں گی۔ تو نفع نقصان تو ہر شخص سوچتا نا، اس کے بارے میں تو قدم ہی نہیں اٹھاتا۔ جو صرف یہ پیش پا استاد ہے نا اسی دنیا کے نقد فائدے وہ سوچتا وہ گمراہ ہے، جو اس دنیا کا بھی سوچتا کہ اللہ یہاں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بہتری ہو۔ نفع نقصان تو ریاست سوچنا ہی ہے نا، ورنہ کیوں قدم اٹھائے۔ ترغیب و ترہیب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے نفع بتایا، جنت ملے گی، اس میں انعامات ہیں، دوزخ ہے اس میں یہ بلائیں۔ ابھی تو آگے چل ہاں چل ہو یہ تو پہلے اس کے علاوہ اس کے بعد جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آخرت کو ہم تسلیم نہ کریں تو پھر یہاں نیکی جو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، آدمی کو سوائے پچھتانے کے، سوائے مایوس ہونے کے، جب اسے پتا ہو کہ میری نیکی کو صلہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا تو کیا کرے گا، کس کو نیکی کرے گا۔ ایسا بولا جائے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ نیکی کوئی صلاح ہی نہیں ہے تو پھر وہ برائی نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے، دلیل یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد جو دلیل ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ضمیر کا مراد ہے یہی کافی ہے، یہی صلہ کافی ہے، برا آدمی برا کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے برا کام کیا، اس کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کرتا ہے تو اس کی اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ مولانا اس طریقے کی رد کرتے ہیں
نہ ہو اور برائی کرنے والا جو ہے اس کی ولی کی صلاح کا خوف نہ ہو، اس وقت تک جو ہے نفس دنیا کے اندر نیکی تعلق ہو نہیں سکتی اور برائی جو ہے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اور اس سے ہو سکتی ہے کہ آئے یہ غلط کے بارے میں تسلیم کریں کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے نیک نے اور برے نے۔ نیک تو جیسے کہ بتایا اپنے قرآن مجید میں رسول کے لیے آپ کو اس کا عقیدہ بار بار بتانے میں یہ داخل قاری صاحب نے بلا کے لاؤ نا بھائی، سیٹ کرے نا، کیا کرتے ہیں بس نیکی اور بدی میں معنی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کی جواب دہی ہوتی ہے، اس میں کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر اس کو کوئی جواب دے دے۔ یہ قرآن مجید کا سارا زور ہے اس کے اوپر سدھے کا کہ بروں کا دیکھیں بڑی ہوئی رائے کو رائے کا سوال دینا کتنی جگہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، کیوں ہے ہم علی بڑا ہے اور نہیں پہلے نہیں ہے وہ ہوا جنت جنت کس چیز میں ہے وہ مطلب اگر یہ نیکی اور بدی کی ابتدا کو ایک طرف کر دے نہ جائے کرنا نہ اپنے اصلاح کی پرواہ کرتے ہیں لوگ نہیں چاہے کہ بدی جو ہے وہ رکاوٹ نہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ ویسا ہمارا ہے کہ تھوڑی سی باتوں میں ہم لوگ کیا مانتے ہیں ویسے نہیں ہے کہ ہم نے سنا کسی سے کسی بولتا اور وہ ہم نے مان لیا نہیں، یہ عقل کی بنیاد یہ عقلی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہوئے برائی کرنے والے جو ہیں ان کو سزا نہیں ملتی تو ان کو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سزا ملے، ملے۔ نیکی کرنے والے جو ہیں ان کو اس نیکی کا سزا نہیں ملتا، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کو نیکی کا سزا ملنا چاہیے، یہ عقلی ضرورت ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی نا، یہ دراصل وہی دلیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا، پھل سے پہچانا، چکھ لیتے ہیں اگر کڑوا ہے یا میٹھا پتہ چل جاتا۔ یہ درخت یہ عقیدے ہیں، یہ نظریے جو نا یہ کہتے ہیں اللہ نہیں، قیامت نہیں، وہی نہیں، ان کا بھی چکر مزہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب بھی یہ عقیدے پھیلے ہیں، کرپشن، بدماشی، خود غرضی، جو برائی یا لوگوں نے کھل کر کی، جانوروں سے بدتر لوگ بنے، اور بننا ہی چاہیے، وہ ٹھیک ہے مولانا، وہ کیوں بیوقوف بیٹھے رہیں جب وہ سمجھتے کہ یہی زندگی بعد میں کچھ نہیں، کیوں کسر پوری نہ کریں، جتنا موقع ملتا ہے عیاشی کریں، دوسرے مرتے رہیں، اور یہ عقیدے کہ نہیں اللہ ہے، اس کو حساب دینا ہے، رسول آئے ہیں، نیکی کا یہ نام ہوگا، بدی کی سزا، اس کو عقل سے بھی سوچیں تو پتہ لگتا ہے سامنے بھی یہی نتیجہ کہ جس آدمی میں یہ آئے یا جس سوسائٹی میں وہ لوگ دوسروں کے خیر خواہ ہو گئے، ایثار کیا، خود بھوکے رہے، اپنی روٹی دوسرے کو کھلا دی، یعنی درخت جو ہے نا، یہ نظریہ اللہ نے اسی لیے مثال دی کہ شجرۃ طیبہ، دین جو ہے اس کی مثال پاکیزہ درخت کی، اس سے میٹھے پھل لگتے ہیں، اور یہ گندے عقیدے جو نظریہ یہ شجرۃ خبیثہ، کڑوے، ان سے ہمیشہ کڑوا پھل لوگوں کو ملا، اب بھی مل رہا۔ یہ ساری دنیا جو تباہ ہو رہی ہے، کیا یہی ہے فرنگی معاشرت کا کمال، مرد بیکار زن ہی آگوش، ترقی یہی ہوئی ہے کہ عورتیں جب گودیں خالی ہو گئیں، بچوں سے نفرت کرنے لگی، مرد ڈگریاں لیے پھرتے، دھکے کھاتے ہیں، تو دین جب ہوتا ہے پھر وہ میٹھا پھل، بالکل انہوں نے یہ نظریہ جو ہے نا آخرت، اس کے بارے میں سمجھا کہ سوچ کر بھی دیکھ لو کہ وہ شخص ضرور پھر برائی سے بچے گا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا، اور عملاً بھی ایسا ہوا۔ تو یہ تجرباتی دلیل ہے کہ تجربے سے یہ بات بار بار ثابت ہوتی کہ جو آخرت کو مانتا ہے وہ اور طرح کا انسان بن جاتا، وہ اپنے لیے بھی اچھا ہوتا، خلق خدا کے لیے بھی نافع ہوتا، بھلائی کرتا۔ آخرت کا ایمان کا نتیجہ تھا کہ ایک شخص کو مال غنیمت میں کس طرح کا تاج مل جاتا ہے، کوئی بھوکا تو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو غائب کرنے نہیں جا سکتے، وہ اگر میں نہیں رہتا کہیں اور چلا جاتا۔ ایک شہر سے دنیا کے کہیں بھی تعلیم کا یہ موجود نہیں ہے، ایک شہر والوں نے ٹیکس ادا کیا، نام اس کو مصر، جب ایران میں مسلمان فوجوں کی ضرورت زیادہ ہوئی، وہاں مقابلے زیادہ ہونے لگی، تو وہاں یہ سب کہ جو شام کے اندر فوج ہے اس کو ایران کے مال پر لایا جائے تاکہ وہاں زیادہ سیریس ہے۔ ہند کے شہر کو جتنے شہریوں سے جو جزیہ وصول کیا گیا تھا
وہ واپس کیا گیا. اس لیے کیا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ دیا تھا. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. وہ ہم کوئی ہمیں حق رکھنے کا نہیں ہے. اللہ ہم واپس کرتے ہیں. اگر وہ خدا کا قول ہو تو کون واپس کرنے میں کچھ وہ کر سکتا تھا. اور یہ تو یہ ہے کہ لوٹ مار کر کے کیا ہو رہا ہے ایران کے افغانستان اور جا کے کیا کیا ایران مصر. لیکن ہاں وہ یہ تھا کہ صرف خدا کا خوف تھا. ورنہ وہ کون سی بات تھی, کون سی عظیم دولت تھی جس کو وہ خبر میں وہ آ جاتی ہے. اللہ کی سب میں کیا جواب دیں گے کہ تمہیں کوئی ذمہ داری کی حفاظت کی اور تم میرے کو چھوڑ کے رہتے چلے. یہ ہے وہ ہے نا آخرت کا ایمان, یہ چیز پیدا کرتا ہے. یہ اور کسی طریقے سے پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیں کیا ہے, کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو اب یہ بھی سوچ, یہ بھی مقافات عمل کسی دنیا میں. آخرت کو تو پتہ ہی نہیں کب مانے گی, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں. یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کے اسباب پر غور کرنا چاہیے. اسباب تو تمہاری منہ مارے جتنی ہم کو لوٹ آ گیا نا. کسی دنیا میں پھل آگے جو آئے گا اس کا تو پتہ نہیں ہے, پھل ابھی وہ آ رہا ہے. لیکن وہ دیکھیے اب یہ ہے کہ انہوں نے بم ہیلی کٹر بم بنایا, وہ گرائے جس سے کہ خاکستر ہو گیا. یہ جو بڑا بڑا کٹر ہو جائے گا, انہوں نے یہ کیا کہ ایسی گیس چھوڑی جس نے کہ آکسیجن کو بالکل ختم کر دیا, اور اس کے اندر جو بھی تھا وہ دہشت گردی کے بعد یہ چیز ہے. وہ کیا کریں, اب وہ کہتے ہیں وہ ان کے اسباب کو ختم کرو. اسباب یہ ہے کہ تم نے ملکوں پر قبضہ کیا اور قبضہ ہی کیا, بیٹیوں کو بیابود کیا, عورتوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل عام کیا ان کا. تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز کا نتیجہ ہے. یہ چھوٹے پیمانے پر جب ایک آدمی تھوڑی سی تباہی آپ کے گھر میں دیکھ کے یہ سوچتا ہے, تو بڑے پیمانے پر یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. برے کو برائی کا اور اس کا خلاف ہونا چاہیے, اور نیکی کو نیکی کا اجر ملنا چاہیے. ملنا چاہیے. بالکل اچھی صاف بات. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زور دے کر بیان کیا, آفا نجعل المسلمین کالمجرمین, حکم ماننے والوں کو اور جرم کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کیسی بکواس کرتے ہو, ایسے غلط فیصلے سناتے ہو, یہ نظریے ہیں تمہارے. یہ تو دنیا میں تم خود بھی نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار نوکر ہو دوسرا مجرم ہو, کون اس سے یکساں سلوک کرتا. تم اللہ کو نادان سمجھتے ہو کہ وہ فرق کرنا نہیں جانتا. یہی دلیل دہرائی کہ کیا حکم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو برابر ہی کر دیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا, کیسی بےہودہ باتیں کرتے. تو جو آپ نے پوچھا ضمیر کا, وہ یہی ٹھیک ہے. نفس لوامہ جو ہے نا, اس کو ہی کہتے ہیں. نفس لوامہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شے رکھ دی ہے, نیک ہے یا بد ہے, سارے کاموں کو نہیں وہ پسند کرتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو صحیح سمجھا غلط, اس میں فرق ہو سکتا ہے. مگر ایک شے اندر موجود ہے, اخلاقی حیثیت, جو کچھ کاموں پر کہتی کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ خیر و شر کی تمیز ہے ہر ایک میں موجود. وہ سوسائٹی کا اثر, تربیت, اس سے تھوڑا بہت غلط ہو جانا والا ہے, مگر ایسا کوئی نہیں کہ وہ خوشبو بدبو کو ایک ہی سمجھے. سب کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, کسی کو اخلاقی طور پر برائی سمجھے. فرق تو دل میں موجود ہے. تو نفس لوامہ کو اللہ نے شہادت میں پیش کیا کہ تیرے اندر یہ قاضی جو بیٹھا ہوا جو ٹوکتا, اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اگر کبھی حساب نہیں ہونا تو اس کو کیا کھٹکا ہے, یہ کیوں بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ تم نے غلط کیا. یہ تیرے اندر گواہ موجود ہے, یہ قاضی ہے اللہ کی طرف سے جو تجھے بتا رہا ہے کہ سارے کام یکساں نہیں ہیں. ان سعیکم لشتی, تم طرح طرح کے کام کرتے ہو, کچھ اچھے کو برے. اب کیسے نتیجہ ہے کہ نکلتا, فاما من آتی وصدق, جو اچھائی کو مانتا ہے, خیرات کرتا ہے, اس کو ضرور اچھا بدلہ ملے گا. تو یہ فرق تو مشرق مغرب میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تعلیم و تربیت معاشرے کے اثر سے وہ جس کو بھی نیک بات سمجھے, مگر یہ نیکی بدی کی تمیز بالکل اندر موجود. نفس امارہ جو کہا نا وہ ٹھیک ہے, جب بگڑ جاتا ہے, اس کی صحیح تربیت نہیں کی جاتی, غلط ماحول میں رہتا, پھر وہ زیادہ تر آدمی کو برائی کی تلقین کرتا. مطمئنہ ہو جاتا جب وہ بالکل ایک حالت پر ٹک جاتا, اس میں پھر یہ نہیں. ہاں, اس کا مطلب کیا مطلب آپ شعور کے اندر جو ہے وہ
جاہل جو ہے وہ انسان کے ساتھ شعور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو یاد نہیں ہے لیکن اس کی وہیں سے اپنی اخلاقیات میں فرق ہے، تو اس کے اندر شعور موجود، وہ پیچھے ہے جس سے آج کہتے ہیں وہ ہے آپ کا شعور لاشعور میں بات ہے نا، جو شعور میں کام شعور ہے نا، لاشعور سے نہیں کہتے شعور ہے، تو شعور میں تو چار میں بات پہلے کی بات آ جاتی ہے نا، تو جو شعور میں آتی ہے بالکل جو کوئی پڑھا اور بات چیت ہوئی، بات تو وہی ہوئی جو نعیم صدیقی مرحوم نے کہی تھی، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، عراج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا۔ جتنے جی چاہے جتن کر لیں، اسکول کالج کھول لیں، نہیں، یہ خرابی نہیں ختم ہوگی، خرابی اسی وقت ختم ہوگی جب ایمان دلوں میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کو جا کر حساب دیں۔ پھر وہ منظر آئے گا جو تفسیر میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 30 درویش اکٹھے ہوئے، روٹیاں تھی 2-3، اب وہ ان کے سامنے ٹکڑے رکھ دیے گئے، انہوں نے بتیاں گل کر اندھیرا کر، جب بعد میں بتیاں روشن کی گئیں ٹکڑے اسی طرح پڑے، یعنی ہر شخص یہ چاہتا رہا کہ دوسرے کھا لیں، میں نہ بھی کھاؤں کوئی بات، یہ یو سرون اللہ کرتا، وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں دوسروں کو دیتے، یہ کس طرح پیدا ہوگی جب خود غرض ہوں گے لوگ، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھیں گے، وہ کیوں یہ کریں گے؟ اس کو تو نعوذ باللہ حماقت کہیں گے، ہاں کیوں نہیں تم فیضا اٹھاتے، بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتے؟ تو یہ جو پڑھا واقعی معنی افروز ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح چاہتے وہ خود اپنے آپ کو بھی نیکی پر، تو یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر مانو کہ دیکھ رہا، حساب دینا، جو نتیجہ سامنے آئے گا اس سے پھر کبھی جان نہیں چھوٹے گی، یہ یقین بیٹھ جائے گا نا۔ امیین میں حضور نے بٹھا دینا، ان پڑھوں میں ولی بنے، یہ پڑھے لکھے ہیں، ساری دنیا کے ڈگری ہولڈرز ہیں، چیئرمین ہیں کارپوریشن، ڈاکو روز پکڑے جاتے ہیں، اتنا کروڑوں کھا گئے، بھائی کیوں نہ کھائیں، بہ جائے گندہ ہاتھ دھول۔ تو عقیدہ آخرت کے بارے میں یہی بات بتائی کہ اخلاق پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کے انکار سے سارا کام تباہ ہو جاتا ہے۔ جی اگلا کیا مضمون؟ رد تناسب۔ اچھا، فضل فرمایا اللہ۔ ماسٹر صاحب بھی پڑھتے آئیں گے نا آپ، یہاں لے لینا سر، یہ پڑھنا نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سورہ الاعراف کا 8واں رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں اور لا تعداد رحمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور رحمت سلسلہ نبوت کا اجرا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھیجا جانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جو ہم پہلے بات سنتے رہے ہیں اس سے یہی بات واضح ہوتی کہ اگر یہ نبی اور رسول نہ ہوتے علیہ السلام تو ایسے ہی ہوتا ظلمات بعض فوق بعض، ہم ایسی دنیا میں ہوتے جہاں گھپ اندھیرا ہوتا، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوتا، جیسے ظاہری اندھیرے ہوتے نا کہ رات ہو، بادل ہوں، کہیں روشنی نہ، جس طرح اس وقت آنکھوں کو کچھ نہیں دکھا دیتا، اس سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے اخلاقی دنیا میں، کسی کو نیکی بدی کا کوئی پتہ نہ ہوتا۔ اب بھی جو لوگ انبیاء کی تعلیم سے ہٹے ہوئے، وہاں کیا ہو رہا؟ باپ بیٹی کے ساتھ مباشرت کر رہا، بھائی بھائی بہن کے ساتھ کر رہا، کوئی حلال و حرام کی کمی نہیں، جانوروں سے بھی گیا گزرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا وہ مقدس مبعوث کردہ گروہ ہے جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ شعر پڑھتے تھے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر مشرق مغرب میں کسی کافر قوم میں بھی کوئی نیکی آتی ہے نا، وہاں اس کا کھوج لگائیں، کسی نبی کی تعلیم کا کچھ اثر باقی ہے ابھی تک اس بچا ہوا، ورنہ خالص جہریت کہ اللہ کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں۔ اس کا تو وہی نتیجہ جو ہم پڑھتے تھے کہ کوئی پھر آدمی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ حرام زادہ بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ربط ہوگا کیوں نہ وہ برائیاں کرے گا۔ صرف انبیاء کی تعلیم جو ہے یہ لوگوں کو لگام دیتی ہے، روکتی ہے کہ بچوں اللہ کو حساب دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری عادت ہو گئی کہ صرف حضور پر درود بھیجتے نہیں، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا صلوا علی انبیاء اللہ ورسول، جب بھی کسی نبی اور رسول کا نام آئے اس پر صلاۃ بھیجو۔ اسی لیے کم از کم ہم کہتے ہیں کہ صلی علیہ السلام، اور حدیث کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوتا۔ ایک قادیانی مکار آیا، اس نے کہا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ خود محمد رسول اللہ ہوں گے، پہلے عیسیٰ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے ساتھ لکھا ہے حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف حضور کو کہتے ہیں۔ میں نے وہاں سے ہی نکالا، اگر پڑھا نہ ہوتا دھوکہ ہو جائے۔ میں نے کہا تو اس پر ہوتا، یہ دیکھ جتنے نبی ملے ہیں بے معراج کی رات سب کے ساتھ لکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عادت بن گئی کہ ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف حضور کو کہتے ہیں، ورنہ آپ نے فرمایا سارے انبیاء اور رسول پر صلاۃ بھیجو، فإن اللہ بعث عنہم کما بعثنی، جیسے مجھے اس اللہ نے بھیجا اسی طرح ان کو بھیجا۔ اور یہی رسول کریم علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ آپ نے کبھی نہیں یہ طریقہ اختیار کیا کہ دوسروں کو گراؤں کہ وہ کیا تھے، میں یہ ہوئی، جن کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا وہ یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کو آئیں گے تو میری کوئی پلے تو میرے ہے نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں ایسا کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ان بھائیوں کی شان بیان کی اور منع کیا کہ انبیاء میں تم یہ تخیر نہ کیا کرو، یہ نہ بڑھایا کرو کہ میں بہتر ہوں، تمہیں کیا کہ وہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے، ان میں کمی کوئی نہیں تھی۔ جیسے دیکھیں کہ پہلی کلاس میں جب بچہ داخل ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی استاد ایم اے پی ایچ ڈی ہو تو اس میں تو کوئی نہیں خامی، مگر وہ بچے کو اس کی ذہن کی سطح کے مطابق ہی سکھائے گا نا، جو وہ آگے بڑھے گا استاد اور تعلیم دیتے جائیں، یہ نہیں کہیں گے استادوں میں کمی ہے، بچہ نہیں نہ بھی سمجھ سکتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کا ادب کرو، کسی کو نہ بڑھاؤ گھٹاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے یہاں سلسلہ شروع کیا۔ یہ سورہ اعراف جو ہے نا، یہاں تاریخی دلیل دی ہے، وہی بات جو ہو رہی تھی کہ بار بار تم نے چکھا ہے کہ خدا نہیں، قیامت نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں، اتنی متمدن قومیں تھیں، اب بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، غاروں میں بنائے ہوئے محل دیکھ کر آدمی حیران ہوتا کہ اس زمانے میں اتنی ترقی کر گئے۔ یہ قوم سمود ہے، قوم عاد، فرمایا برباد ہو گئے، ڈیم بنائے تھے، باغات تھے، چشمے اجڑ گئے، اتنی ترقی کے باوجود جب وہ عروج پر تھے برباد اسی وقت ہوئے۔ کیوں؟ گھن لگ گیا تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، خوف خدا نہیں تھا، آخر برباد ہوئی۔ اور اس کے لیے آغاز سیدنا نوح علیہ السلام سے کیا، پہلا واقعہ جو قریش کو سنایا، کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں،
یہ کوئی بحث نہیں وہ کر سکتے تھے کہ نوح کوئی ہوا بھی نہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سارے جانتے تھے۔ عراق میں تو نوح علیہ السلام ہوئے، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ اس وقت انسانوں کی آبادی کی جگہ تھی، اس وقت باقی دنیا میں آبادی نہیں تھی۔ اگر تو آدم علیہ السلام وہاں اترے، 10ویں پشت میں نوح علیہ السلام ہوئے، اس وقت سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں، زیادہ نہیں آبادی تھی، دجلہ اور فرات کے درمیان ہی۔ تو نوح علیہ السلام ان میں پہلے رسول آئے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد بھی نبی ہیں، رسول نہیں آیا۔ رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے۔ جب لوگوں میں کفر آ جاتا ہے نا کہ وہ انکار کر دیتے ہیں بنیادی باتوں کا، اللہ کا آخرت، پھر رسول آتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کا کام آسان ہوتا ہے کہ لوگ نبی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، کتابوں کو مان رہے ہیں، مگر ان میں کچھ عملی خرابیاں آ جاتی ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، ہوتے کلمہ گو۔ ان کی اصلاح کے لیے صرف نبی کافی ہوتا، مگر جب لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے لگتے ہیں، اس وقت پھر جو نبی آتا ہے وہ رسول النبی آتا ہے، رسول نبی۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے کہ نوح تو پہلا رسول ہے زمین والوں کی طرف، اس لیے ہماری سفارش کا ہے۔ اللہ نے ان سے شروع کیا۔ ان کے زمانہ تک یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہے قتل کرتے تھے دوسرے، مگر کفر شرک جو ہے نا کہ اللہ کوئی ماننا، شرک کے ساتھ شروع کیا، آخرت کے منکر ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرصہ بھی بڑا گزارا۔ کسی نبی کی عمر اللہ نے اس طرح نہیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جس طرح ان کی ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام ان میں رہے۔ اور یہ بھی وہ عمر ہے جو کہا کہ طوفان سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے 950 سال گزارے، پھر پکڑ ہوئی، عذاب آیا، برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھی زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ لوگ 1000 سے زیادہ لکھتے، تو پہلی عمر بھی نہیں اس میں داخل، بعد والی بھی نہیں، صرف نبوت کا زمانہ کہ جو بے ایمان قوم میں آپ نے تبلیغ میں گزارا 950 سال۔ اب سورہ نوح پڑھیں تو نوح علیہ السلام کی محنت، ان کی کوشش جو ہے نا، اس پر آدمی سوائے ان کے لیے درود و سلام پڑھے بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں نے رات، میں نے دن، میں نے تنہائی میں، مجمعوں میں چیخ چیخ کر رو رو کر اللہ اس قوم کو دعوت دی، مگر فلم یزدہم دعائی اللہ، جوں جوں میں نے پکارا یہ دور ہی بات، کسی نے نہیں سنی۔ بلکہ ابن کثیر فرماتے ہیں بوڑھے اپنے کندھوں پر اپنے پوتوں کو لے کر آتے، آپ کے منہ پر پتھر مارتے اور اپنے پوتے کو کہتے اس مجنون، اس پاگل کی بات نہ مانو۔ اور ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا، بیان کر رہے تھے، اس طرح پوچھ رہے تھے، اپنا ماتھا رو رہے تھے، اور ماتے میں تمہیں ایک نبی کا حال سنا رہا ہوں کہ جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے لوگ انہیں زخمی کر دیتے تھے، خون بہتا تھا، مگر وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی، رسول کریم کی تسکین کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی، کہ آپ تھوڑے سے عرصے میں گھبرا اٹھتے ہیں کہ کیا ہو رہا، فرمایا اس سے زیادہ ہوا۔ اللہ کے بندوں کو ستایا گیا، ہر طرح کی اذیتیں دی گئیں، مگر وہ برداشت کرتے۔ اولو العزم من الرسل کا کہ بڑے حوصلے والے رسول تھے یہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے قریب کی بستیاں ہیں، کیا حال ان کا ہوا، مگر یہ تھا، ہم بائبل میں بھی پڑھیں، لوگوں میں کہانیاں رہ جاتی ہیں، غیر ضروری اجزاء ہیں نا وہ لوگ شامل کر لیتے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، زلیخا کا حسن ایسا تھا، یہ تک بیکار۔ قرآن جو ہے اس لحاظ سے، آپ اب بھی جس کو یہ کلام مقدس لوگ کہتے ہیں، عیسائی وغیرہ کہتے ہیں یہ ایمان لاؤ دے ہمارا دین سکتا، کیا ہے؟ افسانے ہیں، کہانیاں، کشتی اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، فلاں درخت کی بنی، کیا لینا اس سے؟ قرآن نہیں ایسی باتیں بیان، ایک لفظ بھی نہیں بیان کرتا کہ یہ تو وقت خواہ ضائع کرنے والی باتیں، ان میں جو اخلاقی ہے نا پہلو، عبرت جس سے کچھ سبق ملتا، صرف اتنی بات ہے۔ ہمارے مفسر پھر ڈھونڈنے نکل رہے پڑھنے کہ کتے کا رنگ کیا تھا، صحابہ کا نہیں، وہ نہیں ایسی باتیں کر ضروری، صرف یہ پلے باندھنے کی بات ہے، کہانیاں چھوڑو۔ تو یہ تجرباتی دلیل ہے نا کہ بار بار چکھ کر تم نے دیکھ لیا کہ زہر ہے، باز آ گئے، ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوا۔ قریش کو سنایا سب کو، رب بھی ہے کہ جو اخلاف چلے گا کھڈ میں گرے گا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا یہ پکی بات ہے، سب دنیا کو معلوم ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب وہ بے دین ہو گئے، شرک کرنے لگے، آخرت کے منکر ہو گئے، ہم نے ان کو مبعوث کیا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تو سورہ ہود میں بھی کئی جگہ پڑھیں، انبیاء کی تعلیم کا بنیادی نقطہ جس سے شروع کرتے ہیں نا وہ بات، کوئی نہیں لوگوں کو کہتے زنا نہ کرو،
کوئی نہیں کہتے رشوت چھوڑ دو، قتل سے نہیں روکتے، سب برائیاں ہوتی، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا خون خراب ہونے کا نتیجہ، خون نہیں ٹھیک، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، کیوں ان پر فائر رکھتے رہے، مرم لگاتے رہے، یہ نہیں ٹھیک، دوسری جا نکلائے گا، خون صاف کر۔ اس لیے وہ پہلی خرابی جس سے سارا کام خراب ہوتا نا، کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر لوگ غیروں کی بندگی کریں۔ شرک کو معمولی جرم نہ سمجھیں۔ اب شرک ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ قبروں والوں سے مدد نہ لے، اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر پہلے کیوں آ کر یہ کلوارا چلاتا کہ اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اسی لیے تو جنت کی کنجی ہے کہ کوئی حاکم نہیں تمہارا، نہ تکوین میں، تقدیر بھی کسی کے قبضہ میں نہیں ہے، کوئی کسی کی قسمت نہ سدھار سکتا نہ بگاڑ سکتا۔ اس لیے کسی کو ایسا مشکل کشا بھی نہ مانو کہ اس سے مدد مانگو کہ ہماری مدد کر، تقدیر کا کوئی مالک۔ یہ تکوینی حاکمیت ہے کہ دنیا پر کن فیکون اس کا چل رہا ہے، اور تشریعی حاکمیت کہ اس نے پیدا کیا ہے، زمین اس کی پر رہ رہے اور رزق اس کا کھاتا، زندگی موت اس کے حکم کیوں دوسرے کا مانتے؟ کوئی اپنی مرضی کر رہا، کوئی سوسائٹی میں جو رواج ہے اس پر چل رہا، کوئی جو حکومت ظالم قانون بنا دیتی ہے اس کے یہ اطاعت کرتا فرمایا، یہ سارے شرکت۔ جب جہان میرا ہے تو حکم میرا کیوں چلے؟ اب مذہبی لوگ بھی اس مغالطہ میں آ گئے، اسی لیے صدیوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے کہ ہم یہ شرک نہ کریں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ جو زندگی گزار رہے ہیں کہ طاغوت کا نظام مسلط ہے، کافر ملکوں نہیں، ہمارے اپنے میں بھی شرعیت ٹھپ کر رکھی ہوئی ہے، زبانی بہت اچھے اچھے لیکچر دے رہے ہیں حکمران دانشور، کوئی دین بڑا کامل ہے، جامع، عمل کہیں نہیں عمل کریں گے۔ جو غریب کہتا ہے اس کو چلاؤ، جیلوں میں بھیج دیتے، پنجروں میں بند کر دیتے، اور ہم بھی مطمئن نہیں جی ہمارے مذہب کو نہیں وہ چھیڑتے، نماز روزہ سے۔ بھائی نماز روزے کو ان بیوقوفوں نے کیوں روکنا؟ ان کا دماغ خراب ہو تو کہیں گے اور لمبی تسبیحاں لے لو، مسجدوں میں گھس جاؤ، ہمیں کھلا میدان دے دو تاکہ ہم اپنی مرضی کے قانون چلائیں۔ وہ اقبال والی بات کہ یہ جو بیوقوف اس وقت کہتے تھے انگریز، یار ہمیں کیا کرتا، حج سے روکتا، نماز سے روکتا، قانون کی کیا بات؟ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ بیوقوف کو اسلام کا پتہ ہوتا تو کہتا نماز روزے کو آگ لگانی۔ اصل دین جو کہ عدالتوں میں وہ سزائیں نافذ نہیں ہو رہی، گواہ اس طرح گواہی نہیں دے رہا ہے، ملک میں ٹیکسیشن کا نظام ہو رہی ہے، نہ کوئی اس طرح کماتا نہ خرچ کرتا، زندگی ساری غیر اللہ کی اطاعت میں گزری، خدا کو تو بےدخل کر رکھا۔ تو جب پیغمبر یہ کہتے تھے نا کہ اعبدوا اللہ، میری قوم صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام، اس کے غلام بن کر رہو، مانگو بھی اس سے، مدد بھی وہی کرتا اور حکم بھی اس کا مانو، نہ اپنی مرضی کرو، یہ خود پرستی بھی نہیں حلال، اور نہ کسی دوسرے کا مانو۔ ماں باپ بیلے سارے ان کے حکم صرف اس وقت مانے جائیں گے جب اللہ کے حکم کے موافق ہوں گے، ورنہ اتنے احسانوں کے باوجود ان سے نیک سلوک کرو، کھانے پینے کو دو، مگر انما الطاعۃ فی المعروف، حکم صرف وہ ماننا جو اللہ کے قانون کے مطابق، لا طاعۃ لمعصیۃ فی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ۔ جب خدا کی نافرمانی ہو رہی کیوں بندوں کی مانے؟ مگر مان رہے۔ اور میں حیرت سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے انگریزی دور میں مضمون لکھے جن کو آپ ہم کہتے ہیں نا وہ شمس العلماء کہ انگریزی حکومت کی اطاعت فرض، دین سے اتنی ناواز تھی کہ چلو مجبوری ہے تو ہم ٹھیک گندگی میں پھنسے ہوئے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر فرض ہے کس کافر حکومت کی اطاعت ہے؟ توبہ توبہ۔ تو اللہ کے پیغمبر آ کر پہلی بات یہ کہتے تھے کہ سارا فساد اس وجہ سے شروع ہوا کہ لوگ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اب نفس ہے خود غرض، اپنی مطلب کی باتیں کہتا ہے، دوسرے جہنم میں جائے، اس سے بھی کرپشن شروع ہوتی۔ کوئی دوسرے بندوں کی بات مانتے ہیں، دوسرے خاص کتنے عقل مند ہوں، انسانوں کی عقل اتنی محدود ہے، کسی نہ کسی طبقے سے اس کا چل، جو قانون اسمبلی میں بنانے بیٹھتے یا امیر ہوں گے جاگیردار ہو وہ قانون بنائیں گے جس سے جاگیریں نہ ان کی ختم، غریب ہوں گے وہ اپنے مطلب کا بنائیں گے، وہ امیروں کا خیال نہیں کریں گے، ظلم کریں گے۔ عقل خود نہیں غافلت بہبود غیر، اپنا فائدہ سوچیں گے، دوسروں کا نہیں سوچ، مگر وہی حق دین اللہ ہے سود ہے، اللہ کی وہی سب کا فائدہ سوچ، اس کی نظر میں امیر غریب سارے جو ہیں سارے اس کے بندے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا، بیلنس ہے اس میں، میزان۔ تو پیغمبر کہتے ہیں، نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا، دوسرے قصوں میں بھی یہ آئے گا کہ پہلا کام یہ سمجھو کہ دماغوں میں بٹھاؤ کہ صرف ایک اللہ تمہارا مالک ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ بندگی میں یہ بھی ہے کہ تم اس کے غلام ہو، جو مانگنا اس سے مانگو، آقا اپنے غلاموں کی ضرورت پوری کرے گا اور حکم بھی اس کا مانو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور ساتھ ہی جو ہر رسول کا کام ہے کہ بتا دے کہ اب عدالت برپا ہوگی، کچہری لگ گئی ہے، ایک کٹہرے میں تم کھڑے ہو ایک میں ہوں،
اب زیادہ مہلت نہیں ملے گی، یا بات مان لو یا اب عذاب آنے والا۔ یہ اگلے عذاب کی بات نہیں، قیامت کی یہاں کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا رسول، آخری چانس ہے تمہارے لیے، یا توبہ کر کے باز آ جاؤ گے ٹھیک، اللہ مہلت دے دے گا، ورنہ اب صاف لپیٹ دی جائے گی، اب نہیں زیادہ وقت گزرے گا۔ اس لیے میں تمہیں صاف ڈراتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا بڑا خطرناک دن آنے والا تمہارا حشر ہونے والا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اللہ نے کہا یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ملا لیڈر ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کہ عام لوگ تو بیچارے بھیڑیں ہوتے ہیں، ان کو یہ ہانکتے رہتے ہیں نا اپنی مرضی کے مطابق۔ لیڈر یہی ہوتے ہیں، یا اقتدار ہوتا ہے لوگوں کے پاس، یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ملا اور پیر، اور سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ مذہبی پیشوا اور دنیاوی حکمران اندر سے ایک ہوتے ہیں، وہ ان کو عہدے پہنچاتے ہیں، یہ بظاہر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تنقید بھی کہ اندر سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں جہاں ذکر کیا نا منع کا کہ جو سردار تھے، اشراف تھے قوم کے، مخالفت انہوں نے کی تک عوام بیچاروں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر یہ دھوکہ نہ دیتے تو فوراً اسلام قبول کرتے، ان کے تو فائدے کی باتیں تھیں، عدل انصاف میں یہ دھوکہ نہیں، نبی کی بات نہ ماننا، یہ باپ دادا کے طریقہ سے ہٹاتا ہے، اس سے تو ہماری قوم تباہ ہو جائے گی، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ تو ملا جو تھے قوم کے سردار، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اور جو تو ہمیں کہہ رہا کہ برباد ہو جاؤ گے، تیری باتوں سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو کھلا مرا، تیری مت ماری گئی، تو پاگل ہو گیا، سارا کام ٹھیک چل رہا ہے، معاشرہ اتنا مستقبل مضبوط ہے، حکومت ہماری اتنی کہاں سے عذاب آ جائے؟ کوئی یہ دھمکیاں جو تورا پتہ تیرا دماغ چل گیا، معاذ اللہ پیغمبر کو کہنے لگے تو پاگل ہو گیا، تو ان باپ دادے کے طریقہ سے ہٹاتا ہے، خواہ مخواہ تو پرانا چلا آ رہا جو دستور اس پر تنقید کرتا ہے، عذاب کی دھمکی کدھر سے عذاب آئے گی؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اللہ پیغمبر خیر خواہ ہوتا، دشمن تو ہوتا نہیں، وہ تو ایک معالج کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر بیچارہ سارا جتن کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح شفا ہو جائے، پیغمبر تو بیچارے اپنی نیند خراب کرتے ہیں، راتوں کو تہجد میں کھڑو کر روتے ہیں، گلیوں میں پتھر کھاتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ان کو بچا لیا جائے، مگر نبوہم جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے غر کیا ہونا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اور میری قوم، دشمنی کا میری قوم اور میری برادری میرے بھائی، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں ذرا برابر کوئی گمراہی نہیں، تو عقل سے کام لو، میری باتوں میں کوئی گمراہی نظر آتی، کوئی غلط بات نہ کہہ رہا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں کوئی نہ لیڈرشپ چاہتا ہوں نہ اقتدار کا بھوکا ہوں، میں تو جو کائنات کا مالک ہے، جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے تمہارے لیے قاصد ہے، امبیسڈر ہوں، اس کا سفیر ہوں، اس نے مجھے بھیجا کہ ان کو بچا دے ورنہ یہ برباد ہونے والے، تمہاری خیر خواہی کے لیے رب العالمین کی طرف سے آیا، اور رب العالمین سے ہی پتہ چلا کہ رب العالمین کا یہ کام ہے کہ رسول بھیج، اگر وہ مجھے روٹی دے، پانی دے، آکسیجن دے، لباس دے، تو وہی بات رہی نا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ جو خدا تمہاری جسم کی فکر کرتا ہے، یہ جو چند دن بعد مٹ جائے گا، وہ تمہاری روح کی فکر نہ کریں، تو جنت میں جانا جس نے، یہ دوزخ میں جسمانی ضرورتیں پوری کرے اور روح کی نہ کرے، تو پھر ربوبیت نہ ہوئی۔ تو رب العالمین ہونے کا یہ حق ہے کہ جیسے وہ اس فانی دنیا کی ہماری ضرورتوں کی فکر کرتا اور کی ہے، ذرا برابر کوئی کمی نہیں چھوڑی، دیر لگا دی نعمتوں، وہ کیسے روح کو تشنا اور بھوکی رہنے دے گا؟ اس نے وہی اتاری، کلام اتارا، اور یہی وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں روح کہتا ہے، ایک روح جو ہے جان ہے ہمارے اندر، جیسے قرآن پاک میں آپ نے یدبر الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح اتارتا ہے اپنے نبیوں پر، وہ روح کلام ہے خدا کا، اللہ کہتا ہے یہ قرآن روح ہے، جو اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کے اندر ان میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، وہ پاکیزہ اور بہتر انسان ہو جائے، دوسروں کو کہتا ہے من کان میتن، وہ مرے ہوئے، آپ کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ مرے، خوشبوئیں لگائی، کوئی نہیں، مردہ لاشیں، انسان کی نام کی کوئی شے ان میں نہیں، تو اس کو روح کہا، زندگی کا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا کہنا کہ میں رب العالمین کی طرف سے، اس میں دلیل بھی ہے کہ اگر وہ رب العالمین ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے کہ مخلوق تباہ ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، وہ ہدایت نہ بھیجے، نہیں، وہ رب العالمین ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے، میں رسول ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا، اور بلغکم رسالات ربی، اور یہ جو تم کہتے ہو اس کو بھی دلیل بنا دیتے تھے نا خبیث کہ یہ پیچھے کیوں پڑا ہوا، دن رات صبح شام ہر وقت ہمیں سمجھاتا رہتا، معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی غرض ہے، یہ بھی شوشہ ہے جو فرعون نے چھوڑا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو اتنا واضح تبلیغ کرتے ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے کہ حکومت میری چھن جین کی بن، آپ نہیں چھوڑتے تخت، اگر اتنا ہی برا ہے چھوڑ کر چلے جائیں، نہیں چمکے رہتے ہیں، نیک اگر کہے کہ بے شک آپ بیٹھے رہیں دین چلاؤ،
یہ پروپیگنڈا کر دیں اور عوام اس میں بہت جلد دھوکہ کھا لیتے کہ واقعی یار یہ آدمی اتنا ڈر پایا ہے، کوئی غرض معلوم ہو۔ فرمایا غرض کوئی نہیں، نہ تم سے کچھ چاہتا ہو، ابل حکمر سال آتے رہے۔ دو چیزوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نہ رات دیکھتا ہوں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ یہ دیکھتا ہوں کہ کسی محفل میں ہو یا تنہا کوئی ملتا ہے۔ ایک تو میرے دن میں ہے کہ میں اپنے رب کے پیغام پوچھاؤں، میری ڈیوٹی نازک ہے، میں اگر ایک بات بھی خدا کی نہ پوچھاؤں تو جیسے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا سورہ مائدہ، کیا رسول پہنچا دے جو تیری طرف وحی کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اللہ کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے خدا کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ ساری دنیا اللہ کی قسم چھوٹ جاتی ہے، رسول علیہ السلام کا قابو کر لیا جاتا، کیوں اللہ کا نوٹس نہیں پہنچا، مگر الحمدللہ آپ نے پہنچا دیا اور پوچھ لیا حجت الوداع نے کہ کل قیامت میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا جیسا پہنچانے کا حق تھا اور خیر خائی کر دی۔ پھر آپ نے کہا اللہم شہد اللہ، اے اللہ گواہ ہو جا جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا اتر گیا۔ اس لیے رسول ہونا شان بھی بڑی ہے مگر ذمہ داری بڑی نازک، ایک مسئلہ چھپ جائے لوگ گمراہ ہوئے سارا بوجھ تو اس پر پڑ جائے۔ فرمایا ایک تو اس لیے میں ڈر پے ہوں، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ مجھے اپنی فکر ہے، بلے حکم رسالات ربی، میرے رب نے جو مجھے حکم دیے وہ میں نہ پھنساؤں، مجرم ہو جاؤں گا۔ وانصح لکم، کتنی پیاری بات۔ دوسرا میں تمہاری خیر خائی کرتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ تم ڈوبنے جا رہے، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میں سے ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے یہ بھائی کیوں آگ میں جا رہا ہے، تمہاری خیر خائی مجھے مجبور کرتی ہے۔ اور اس خیر خائی نے انبیاء علیہ السلام کو قرآن پاک میں آتا ہے لکم ناصحٌ امین، کیوں تم سمجھو نہ لالچ ہے تو خیر خواہ ہوں تمہارا، خیر خائی نہیں مجھے آرام کرنے دیتی۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم کہتے ہو کہاں سے عذاب آتا تمہیں دکھائی دیتا، سارے حالات تو ٹھیک ہے، عذاب کہاں سے آئے گا، ڈوبے گا۔ فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں، بیوقوف ہو، اللہ کا علم جو ہے مستقبل پر بھی حاوی ہے، وہ جانتا کہ 1000 سال بعد یا کروڑوں سال بعد اس نے مجھے اطلاع دی کہ اگر تم بعد نہ آئے حشر یہ ہوگا، مگر نہیں مان، ٹھٹھے کرتے۔ اور سارے لوگ جن کی گمراہی ہمیشہ سے اللہ نے بتائی یہ مشترک، یہ بھی ساری قوموں میں ایک ہی ہے، اب تک آ رہی۔ ابا جب تمن جاکم ذکر من ربک ولا رجل منکم، کیا تم اس پر حیران ہو، اس کو عجیب بات سمجھتے ہو کہ تم میں سے ایک آدمی پر تمہارے رب کی طرف سے کلام اترا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ شروع ہوا اب تک۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کے اندر اللہ مان لیں گے، ہندوؤں نے اوتار مان لیا کہ اللہ خود بندے کی شکل میں زمین پر، اللہ بندہ بندر تھا، بشر جو ہے اللہ ہے، مگر جو ہے اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے اس بشر کو رسول بنا دیا، اس کو شان دیا، یہ حدیث نہیں، اللہ نے رسول بنانا ہوتا، کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی نور بھیجتا، بشر بھی رسول ہو سکتا۔ یہ پرانی گمراہی اب تک چلی آ رہی ہے کہ نہیں ہم میں سے رسول نہیں ہو سکتا، خدا ہو سکتا ہے رسول نہیں ہو سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے، کیا یہ اعتراض تم کرتے ہو کہ ہم میں سے کیوں آدمی نبی بن گئے؟ حالانکہ نبی بننے کے لیے بالکل عقلی یہ بات ہے کہ انہی میں سے ہونا چاہیے، کسی اور گروہ میں سے آئے، وہ بے شک نیک ہو، پرہیزگار ہو، لوگوں کے پاس ایک بہانہ کہ باتیں بہت اچھی مگر کون کر سکتا ہے، خاکی انسان یہ کام کر سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لا بشریت کے قائل ہے کہ نبی بشر نہیں، عمل میں مکفتا، وہ اگر کوئی نماز روزہ کرتے پھر وہ نفلی سمجھیں، ورنہ کہتے یار ہم سے کام ہوتا، نبی کر گیا ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بشر ہیں، ظالم۔ اور میرے دوست ہیں مولوی محمد امین، وہ گٹی میں عربی ٹیچر رہے، بہت اچھے آدمی، ان کے بھائی سلیم صاحب یہاں ہوتے تو لطیفہ ایک سناتے کہ ایک عالم دین جو تھا نا، وہ کسی کے پاس گیا، حضور کی معیشت پر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ تقریر سمجھ کیسے گزارا کرتے، بیان کیا، سادہ زندگی، سادہ کھانا، کدو کا بھی بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کو کدو بہت پسند ہے۔ اب وہ گھر والے جو تھے ان بیچاروں نے سمجھ کر کے یہ عاشق رسول ہیں، بڑے ہوئے کدو ہی پکا لیا، تو یہ اس میں گوشت نہیں تھا۔ جب مولوی صاحب کے سامنے رکھا تو مولوی صاحب نے کہا یار تقریر نے ہی مار دیے، تقریر نے پھنسایا، نہ حلوہ نہ گوشت، یہ کدو رکھ لیا۔ تو اس نے کہا کیا، یہ اس کو لطیفہ نہ سمجھے، یہ جو ہے نا بشر نہ بشر، اس کی جڑ یہ ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں تاکہ جان چھوٹے۔ تو رو کر انہوں نے آنسو بہا کر کہا کہ یار پیغمبروں کا کھانا مجھ جیسے گناہ گار کے سامنے رہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر یہ کرتے رہے، ہم بشر ہم نہیں کریں۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہو، کیا تم اس بات پر حیران ہو، حالانکہ یہ بات بالکل معقول ہے، مگر تمہاری کھوپڑی میں یہ نہیں آتی کہ ان جاکم ذکر من ربکم،
کہ تمہارے پاس جو ہدایت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اعلیٰ رجل من، کہ تم میں سے ایک آدمی پر آ گئی، یہ نہیں تمہاری سمجھ میں آتا، تم کہتے ہو ہم میں سے ایک آدمی رسول اور نبی بن گیا، حالانکہ انسانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ آج تم اللہ کو انسانی شکل میں اتارتے خوش ہوتے کہ بجائے کسی اور جن سے بنانے کی، یار بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم میں سے ہمارا بھائی اللہ نے اتنے بڑے درجے پر پہنچا دیا۔ اور سورہ ابراہیم میں یہی کہا، سارے نبیوں کی بات کی ہے کہ رسولوں سے لوگوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، سارے پیغمبروں کا اکٹھا، سب سے یہ کہا۔ اب پیغمبروں کا جواب کیا؟ کئی اب بھی ہوشیار لوگ کہتے ہیں یہ کافروں نے کہا، بھئی آگے سے پیغمبروں نے کہا کہ تم بکتے ہو، ہم بشر نہیں، کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بالکل تم نے ٹھیک کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا فضل کرتا۔ اب یہ بات مان لو، ہیں بشر ہی، مگر اللہ نے عزت دی تھی۔ کوئی بشر بادشاہ بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، کوئی ولی بن گیا، اس لیے ایک بشر کو اللہ نے نبوت دے دی، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خوش ہو کہ ہم میں سے اللہ نے ایک کو عزت دی۔ تو یہی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس پر حیران ہو کہ تم میں سے ایک آدمی پر رب کی طرف سے کلام اترا؟ اب پوچھ رہے تھے بھائی کہ ضمیر، اللہ نے ذکر کہا، یہ آسمانی کتابیں جو ذکر ریمائنڈر، فرمایا کوئی نئی بات پیغمبر نہیں دماغ میں اتارنا، ایک بات بھی دین میں ایسی نہیں جو انسان اندر سے اس کو کہہ کرے کہ یہ کیا نئی بات اتار رہا، باتیں سب اللہ نے تمہارے خمیر میں رکھ دی ہیں، گونج دی ہیں، مگر صرف پردہ پڑا ہوا، تم بھولے ہوئے، ذکر یاد دہانی کراتا، جب وہ بیان کرتا وہ آنکھیں کھول جاتی ہیں کہ یہ تو میرے دل میں بھی۔ اسی لیے ایک بدوی سے لوگوں نے پوچھا تو نے رسول اللہ کو کیوں نبی مانا؟ اس نے کہا نہ میں نے گو کا کلمہ سنا، نہ درخت کو چلتے دیکھا، میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ یہ بندہ جس نیکی کی تلقین کرتا نا، میرا دل کہتا کہ واقعی یہ نیک کام ہونا چاہیے، جس شے سے روکتا میرا اندر کہتا کہ ہے یہ برا کام بغیرتی اور بے یہی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے معروف اور منکر اللہ کہتا جانی پہچانی باتیں ہیں تمہاری، اور وہ ہیں جن سے تم پہلے ہی نفرت کرتے ہو، صرف تم نے پردے ڈالے۔ تو فرمایا اگر تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ذکر اتر گیا تو اس پر حیران ہوتے لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب قرآن مجید کے اعجاز دیکھیں، اس کلام کی خوبیاں کون بیان کر سکتے؟ آج چھوٹا سا ٹکڑا کہ نبی کام کیا کرتا ہے، وہ رزلٹ کیا چاہتا ہے، اور اس کا آخر میں کیا صلاح ملتا ہے، یہ ٹوٹے سن لیں۔ لِيُنذِرَكُمْ، اللہ نے اس لیے سارا کلام اتارا کہ میں تمہیں باخبر کر، جو غفلت میں پڑے ہوئے نا ان کو جگا دوں، میرا کام انذار ہے۔ پہلا یہ وہ لوگوں کو نشہ نہیں پلاتا کہ تم برائیاں کرو میں چھڑا لوں گا، نہیں، ایک ایک جو غلط کام اس کا نتیجہ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے یہ زہر ہے، یہ پوائزن نہ کھانا، فرمایا میرا کام یہ ہے، اس لیے کلام اللہ تعالیٰ لے رکھوں تاکہ تمہیں جھنجھوڑ دے، جگا دے کہ یہ اچھے کام ہے، یہ بڑے، یہ انذار ہے۔ اس سے ہوتا کیا پھر، ولے تک اس انذار کا نتیجہ یہ نکل گیا جو اس کو سن لیں گے وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑے، ولے تک تاکہ تم پھر متقی بن گئے۔ انذار سے، اس جگانے سے پیغمبر کے پھر لوگوں میں تقویٰ آ جائے، وہ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، نیکیاں اپنا لیتے ہیں۔ اور بہت پیاری تشریح ایک آدمی نے کئی تقویٰ کی، قرآن بھرا ہوا متقین تقویٰ، سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھا، مگر فرماتے ہیں التقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک، تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے منع کیا وہاں وہ تجھ کو نہ دیکھے، جن جن چیزوں سے، جن جگہوں سے روکا ہے وہاں نہیں تو حاضر ہونا چاہیے، زنا سے روکا، شراب سے، کرپشن سے، جس چیز سے روکا وہاں وہ نہ دیکھے کہ تو وہاں ہر وہ کام کر رہا، ولا یفتلک ہے سو ہمارا کر لا، اور جہاں حکم دیا ہے وہاں تجھے غیر حاضر نہ پائے، وہ سارے کاموں کے وقت تو حاضر ہو، تعمیل کرے، نچوڑ نکال، جس سے روکا وہاں ہونا نہیں چاہیے تجھے، جس کا حکم دیا وہاں پایا جائے۔ اور ایک اللہ کے بندے نے اسی کو واضح کیا کہ دیکھ لو یہ چھوٹے بڑے گناہوں کی تقسیم بھی کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، نفس بڑا مکار ہے، بے ایمان ہے، شیطان تو کر کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کوئی بات نہیں، یہ نظر سے دیکھنا، کوئی گانا سننا، یہ صغیرے ہیں، زنا سے آدمی بچے، یہ کوئی بات، اور نامرادوں کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے بریڈ ہیں، قاصد ہیں، لے جا رہے ہیں زنا کی طرف، چلے جاؤ گے وہاں تم، اس لیے دور باڑیں لگا دی گئیں کہ نہ جاؤ ادھر کو، خلص ذنوب صغیرہ و کبیرہ کا، شاعر کہتا چھوڑ دے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ، بالکل یہ سوچ بھی نہ کہ یہ چھوٹا نہ کر، خلص ذنوب صغیرہ و کبیرہ کا، چھوڑ دے چھوٹے بڑے، یہی تقویٰ۔ وسنا کماش الارض فوق ارض شوق یحذر ما یرا، وسنا کماش فوق ارض، ایسے بندے کی طرح چل جو کانٹوں والی زمین پر چل رہا ہے،
وہ بچتا جاتا کہ یہ کانٹا یہ کانٹا، سنبھل کر چلتا، ایسی زندگی وسنا کماسن فوکار شوق یا حضر مادرا، ہاں لا تحقرن صغیرۃ، کبھی دھوکہ نہ دے تیرا نفس کی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے کوئی نہیں، فإن الجبال من الحصى، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی ہو کر تو پہاڑ بن گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ڈوبیں گے تجھے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کام انذار ہے کہ میں خوب خبردار کر دوں کہ ان چیزوں کے نتیجے اچھے ہیں ان کے برے۔ اس کے بعد یہ ہے وَلِ تَتَّقُوا، اگر یہ تعلیم تم ہضم کر لو گے تقوی آ جائے گا، برائیاں چھوٹ جائیں نیکیاں کرو، اور پھر ملے گا کیا؟ سبحان اللہ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر امید ہے جب تم متقی بن جاؤ گے کہ تم پر رحم ہو، دنیا میں بھی رحمتیں ملیں گی اور آخرت میں اللہ کا فضل ملے گا۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انذار، پیدا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ تقوی، آخر میں رحمت۔ فَكَذَّبُوهُ، ظالموں نے بات نہیں مانی، 950 سال پیغمبر کے گزر گئے، بات نہیں مانی، پاگل کا دیوانہ، وہ ضرور اللہ کہتا پاگل کہتے اور دھکے دیتے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر وقت آیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا دیا، کشتی بنا۔ اب وہ کوئی نجار تو نہیں تھے، بڑائی تو نہیں تھے، اللہ وحی کے ذریعے کتنا ہم خود بتاتے رہے کہ اس طرح میخیں لگا، اس طرح ہماری وحی کے مطابق وہ بناتا رہا، مگر یہ ظالم پاس سے گزرتے رہے، ٹھٹھے کرتے رہے کہ نبی تو تھا اب یار یہ ترخان بن گیا، ہاں مذاق کرتے انہوں نے کہا ظالموں اب بھی وقت ہے، ایسا وقت آنے والا کہ پھر ہم ٹھٹھے کریں گے تمہیں کہ اب ڈوب رہے اب بات کرو، مگر بات نہیں آتی۔ اب وقت آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا جب تنور بڑھ کے اٹھے گا اس میں سے پانی تنور جہاں آگ ہوتی، فرمایا جب اس میں سے چشمہ نکل گا نور فوراً سوار ہو جانا، وہ اشارہ ہوگا کہ اب زمین جو ہے اس کے بھی کھول دیے گئے ہیں سارے بند، اور آسمان سے بھی فاٹک کھول دی، 40 دن پھر آسمان نہیں رکا، ماء منہمر، فرمایا ہم نے فاٹک ہی کھول دیے تھے، بوندیں نہیں گرتی تھی، فاٹک کھولے گئے اور زمین چشمے اگر رہی تھی دونوں پانی مل گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈک گئیں، ڈوب گئے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے صرف انہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے ہی رہے، غلط ہی کہتے رہے، ان سب کو ڈبو دیا، غصے کھا کے مرے پھر، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، آخر میں کہا کہ یہ سب اندھے لوگ، اب اندھے ہی ہیں نا، یورپ سارا اندھا، ہم کہتے ہیں بڑے وہ دانشور نہیں اندھے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، دجال کی جیسے ایک کھلی ہوگی نا بائیں سے اندھا ہوگا، یہ بھی اشارہ ہے سچ مجھ ہی اندھا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دائیں آنکھ اس کی اندھی ہوگی، خبیث تمدن ہوگا، تہذیب ہوگی، آسمان پر جائے گا، مگر دائیں آنکھ جو نیکی دیکھتی ہے نا بدی برائی دین، اس سے اندھا ہوگا، بائیں بہت کھلی ہوگی، دنیا میں ہوشیار ہوگا، کان مستبصرین، بڑے دانا بڑے ہوشیار، تو فرمایا وہ لوگ بڑے عقل مند بنتے تھے، مگر جب انہوں نے آنکھوں سے وہ کام نہ لیا جس کے لیے اصل میں آنکھیں ملی، آنکھیں یہ چیزیں دیکھ لینے کے لیے نہیں ملی، اصل ہے آنکھ اندر کی، آدمی دیکھے کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، خدا کے ساتھ میرا کیا میں، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھے لوگ تھے، دبا دیا ہم نے۔ تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا، اس میں دیکھ رہے ہیں نہ جانوروں کی باتیں کتنے تھے، نہ کوئی کہ گدھا بھی ساتھ تھا، یعنی نہیں فضول باتیں جو مولوی مراد، ایک بھی کام کی جو باتیں تھی کہ پیغمبر نے یہ کہا، یہ دلیلیں دی، انہوں نے ایسے جٹھایا، انجام دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات بھی بیان کیے ان میں یہی انداز، فالتو بات ایک بھی نہیں ہوتی، اس میں ضرورت کی بات ہوتی وہ جس سے انسانوں کو کچھ نصیحت ملے کہ اس دنیا میں اگر رہنا تو آنکھیں کھول کر رہو، اللہ دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ایک وقت تک مہلت دے گا، مگر اگر تم نے سمجھ لیا نا کہ وہ بس سو گیا ہے، ایسی نہیں بات، اس کی نظر ہے تمہاری ایک ایک کرتوت پر، اور یہ تہذیبیں جو بار بار تباہ، آپ حیران نہ ہو کہ یورپ اب اتنی ترقی کرے، نہیں اس کے بھی جن آ گئے ہیں، اب وہ خود ہی کہنے لگے ہم نے بکواس کی تھی، وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھے، اب لائنیں تباہ ہو رہی ہیں، بھائی دہشت گردی جو کہتے حرام دادا تمہارے حوال کر دی، تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تنگ آمد بجائیں گا، جو تنگ آ جاتا ہے بیچارہ کیا کرے، بلی کو لوگ دیکھتے ہیں نہ بینی کہ چوں گرباج شد برارت بچنگال چشمے پر، شادی گھر میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ بلی جب دیکھ لے کہ اب میں گھیرے میں آ گئی، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، تو وہ پنجہ مار پھر چیتے اور شیر کی آنکھ بھی نکال دیتی ہے، دلیر ہو جاتی ہے کہ مرنا تو ہے، تو اس لیے برائی کو ختم کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم سے باز آؤ، پھر آپ بھی آرام سے رہو لو، مگر اگر نہیں باز آؤ گے تو تم سے پہلے بھی کئی ایسے ہی ہوئے کہ 900 سال کی نصیحت نہیں مانی، صفیں لپیٹ، تم آپ ہسٹورین ہو، تہذیبوں پر ہٹی جیسے کتابیں لکھتے ہیں کہ اتنی تہذیبیں ہوئی غرق ہو گئی، ان کے پاس علم نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، دولت تھی، خزانے سے نہیں بچا سکے، بچانا ہے صرف کردار نے، اس لیے اللہ دیکھتا ہے
کردار اپنا درست کرو ورنہ اللہ کی پکڑ سے تم کبھی نہیں بچ سکتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث ارشاد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر نہیں آ رہی ہے؟ میری مرمت کر لیں. عن کثیر بن قیس قال كنت بس کوئی روشنی جو ہے روشنی ٹھیک نہیں آ رہی ہے. بس میں آ جائے گی ٹھیک. حضرت کثیر بن قیس بتاتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتی ہیں. میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا صاف نہیں دے رہی ہے. یقول من سلک طریقا لطلب العلم فإنما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وإن نظر صحیح نہیں کام کرے گی. ذرا پڑھ دیجیے جلدی صاحب. آج نظر صحیح کام نہیں کر رہی ہے. پنکھا بند کر لیں. ہاں کچھ کریں آپ مگر یہ نہیں ٹھیک ہے. آج معلوم نہیں کیا ہاں بس یہ ہو جائے اور آگے سے نیچے کریں تھوڑا اوپر ہے نا اس کے. يقول من سلك طريقا يتلو فيه العلم علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وأن الملائكة تضع أجنحتها
رزن طالب العلم وإن العالم لا يستغفر الله له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كفضل القمر ليلة البدر كفضل القمر على سائر الكواكب وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص مدینہ الرسول سے چل کے دمشق میں جاتا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس حدیث کے سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ دیکھیے کہ ایک طلب علم جو ہے کسی دور میں، یہ صحابہ کرام کا دور ہے جبکہ موجود تھے صحابہ کرام کی بڑی تعداد، لوگوں کو کتنا شوق تھا کہ ایک شخص سینکڑوں میل کے فاصلے پر آئے اور وہ مدینہ الرسول میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ جاتا ہے دمشق میں اور وہاں وہ حضرت ابو درداء سنتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں تو اس کے سننے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا سنو. انہوں نے فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، منصر کا طریقہ طلب، جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلا، سفر کے لیے نکلا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ جو ہے اس کو آسان، اس سے جنت کی طرف اس کا راستہ جو ہے اس کے اوپر کھول دیتا ہے اور اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. یعنی علم کے راستے پہ چلنا گویا جنت کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان الملائکۃ طالب علم، کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے. اب ایسے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. ایسی مقدس مخلوق جب ان کے خیر مقصد کے لیے، ان کو راستے کی اذیت سے بچانے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ طلب علم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی عظمت ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جو ہے کتنی برکات جو ہیں وابستہ کی ہیں کہ فرشتوں جیسی مقدس مخلوق جو ہے وہ ان کے لیے پر بچھاتی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دید و دل فرشرا، وہ دید و دل فرشرا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ طالب علم کے لیے استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ 70 خلطان فی جوف ماں، کہ یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کے اندر اہل علم ہیں یا علم کی جو طلب کرنے والے جو ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو علم کی جو فضیلت ہے دوسرے پر، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لیلۃ جس کے چاند 14ویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، باقی سارے جو تارے ہیں ان پر جو فضیلت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ چاند کی جب روشنی ہو تو تارے نظر ہی نہیں آتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی کیا چیز ہے. یہی کیفیت ہے اس کی طالب علم کی اور صاحب علم کی. اور پھر فرمایا اس سے پھر آگے اور بات جو کہی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے شخصیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہیں. تو فرمایا کہ نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے، انہوں نے اپنی وراثت میں کوئی دینار یا دولت یا کوئی مہارے یا کوٹھیاں نہیں چھوڑی. انما ورث العلم، انہیں اپنی پیچھے اپنی جائیداد، اپنا ورثہ جو ہے وہ علم کی حیثیت سے چھوڑا ہے. اور پھر آخر میں بات کہی کہ من بطا بیامر لم یسرع به نسبه. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے. علم کی اہمیت یہ کیوں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زور جو ہے کیوں دیا ہے اس علم کے اوپر، جس کی یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس پر جو ہے زمین و آسمان جو ہیں وہ اس پر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے دوسروں پر جیسے کہ چاند کی فضیلت دوسرے تاروں پر ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ نبی انبیاء کا ویسے جو ہے وہ علم ہے، دولت نہیں ہے، ماڑیاں نہیں ہیں، کوٹھیاں نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ انسان کو دی ہے، وہ علم انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے۔ علم العلم نور، علم جو ہے یہ روشنی ہے، اور روشنی جو ہے دراصل وہی سب سے زیادہ جس کی چیز کی ضرورت ہے انسان کو، وہ روشنی ہے۔ انسان روشنی کے ذریعے سے ہی سارے کام کرتا ہے۔ آپ یہ فرض کریں کہ دنیا کے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب روشنی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ مصنوعی طریقے سے رات کو کوئی روشنی جلاتے ہیں۔ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے یا اندھیری کوٹھیوں میں رہنے والے وہاں کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے کہ روشنی ہو تاکہ وہ کام کر سکیں۔ دنیا کا کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی جو ہے وہ روشنی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور سب سے زیادہ بڑی روشنی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان سیدھا رستہ غلط رستے سے معلوم کر سکے، جس سے انسان یہ معلوم کر سکے کہ گڑھا کیا ہے، کانٹے کہاں بچھے ہوئے ہیں، کھائی کہاں ہے، کہاں آدمی گر جائے گا، کہاں ٹھوکر لگنے کا مقام ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچتا ہے۔ یہ نور جو ہے علم، یہی بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے، انہیں وہ جو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکالا ہے۔ تو اس طرح سے گویا یہ نور جو ہے یہ علم ہے، جو اندھیرے جو ہیں وہ گمراہی ہے، اور نور جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اس لیے جو قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن مجید میں تورات کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن مجید میں انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن مجید میں ایک مقام پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا بقول ایک تشریح کے تفسیر نور کتاب مبین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کام ہے، جس طرح سے نبی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ذکر رسول یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ تو یہ روشنی جو ہے اس کی طرف جو ہے اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی خود روشنی کرے، وہ اس کے پاس روشنی موجود ہو، اور وہ دوسروں کو بھی جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں ان کو راستہ دکھائے، ان کو یہ بتائے کہ گمراہیاں کیا ہیں اور نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، ان برائیوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور نیکیاں کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ دنیا جتنی فساد و گمراہی سے بھری ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ نور نہیں ہے جس کی مدد سے وہ گمراہی کے راستے سے بچ سکیں اور نیکی کے راستے پر چل سکیں۔ یہی دراصل اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دے کر علم پر کہ اس کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ سمندروں کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے جو ہیں اس پر پر بچھاتے ہیں، انبیاء جو ہیں ان کا ورثہ یہ قرار دیا ہے۔ اب آپ اس سے ذرا یہ دیکھیے کہ اب ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ یہاں لوگ جو آتے ہیں یہاں علم ہوتا ہے، اور وہ علم ہی جو ہے سننے والے اور سنانے والے جو ہیں اس کی تقسیم کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل یہ روشنی جو ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن و حدیث کی روشنی یہاں موجود ہوتی ہے، اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنی اپنے نصیب کے مطابق وہ اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو ہماری دراصل یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نور جو ہمیں قرآن اور سنت کی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس نور کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک نیکی ہے وہ نیکی اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس نیکی کو ہم عام کریں۔ ایک روشنی جو ہے اس کو ہم اپنے گھر کے اندر ہی نہ جلائیں بلکہ اس کے دوسروں کے گھروں کو بھی روشن کریں، گلیوں اور کوچوں کو بھی روشن کریں، چوراہے پر بھی ایسے بلب لگائیں جس سے کہ دوسرے چلنے والے جو ہیں ان کو روشنی حاصل ہوں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری دراصل یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے کہ 14 روزہ ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے،
اس میں جو ایک سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر یہاں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اور سنیں اور سنائیں، اس میں ہم دوسروں کو بھی شریک کریں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو 9 بجے شروع ہوتا ہے درس قرآن مجید، اس سے پہلے آدھا گھنٹہ ہم مطالعہ کرتے ہیں کسی ایسی کتاب کا جس سے ہمارے سینے جو ہیں وہ ہدایت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ یہ مقصود آخرت کا عقیدہ ہے کہ آخرت کو مانو، لیکن آخرت کو نہ ماننے والے بہت ہیں، اور ان میں سے ویسے بھی لوگ ہیں جو کہ بڑے اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں، بڑے معقولی کہتے ہیں، بڑے علم الکلام کے حامل ہوتے ہیں اور بڑے دانشور کہتے ہیں۔ تو یہ بات ثابت کرنا کہ آخرت جو ہے یہ فلسفے کا تقاضا بھی ہے، یہ معقولیت کا بھی تقاضا بھی ہے، یہ دانش کا تقاضا بھی ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ اور منطقی دلائل کے ساتھ جب ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر اس کا کچھ اور ہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو پہلے یہ آدھا گھنٹہ 8:30 بجے سے 9 بجے تک جہاں اجلاس ہوتا ہے تحریک اسلامی کا، اس میں بعض ایسی لٹریچر پڑھتے ہیں اور پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس میں بھی شریک ہوں، کیونکہ اس میں یہاں درسوں میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں جو سوالات ذہن میں ہوتے ہیں ان کے جواب دیے جاتے ہیں، جو اشکال ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور کئی دروازے ایسے ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں، اس بات کے سننے سے اور پڑھنے سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، کئی شکوک جو ہوتے ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ آپ حضرات تمام سے توقع بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ ایک تو اس اجتماع کو اور زیادہ وسیع کریں، جو حضرات اس میں لا سکیں دوسروں کو لا سکیں۔ دوسرا، اس سے پہلے کا جو آدھے گھنٹے کا 8:30 بجے سے 9 بجے تک اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، اور اس میں یہ نوجوان نسل جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے اور ذمہ داری بھی ان کی زیادہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اجتماع کا وقت ختم ہونے میں 5-6 منٹ باقی ہیں، کوئی بات کسی دوست کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جی کوئی ہے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی بات؟ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ میری بات کرنا، شیطان کی بات نہ کرنا، اور اصل کو شیطان ہی گمراہ کرتے ہیں۔ اب وہ وعدہ کون تھا؟ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا۔ نہیں، وہاں جو ہے نا ریاض صاحب وہ وعدہ لینے کی بات نہیں، وعدہ لینے کی بات وہ سورہ اعراف وغیرہ میں، یہ یاسین میں جو آتا ہے نا، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تو عہد کے آگے جب الہ ہوتا ہے نا، الہ پریپوزیشن، جیسے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، تو وعدہ لینا نہیں، تاکید ہم نے انہیں یہ ہدایت کی، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اسی طرح یہ دنیا میں جو کتاب میں اتری نبی علامہ عہد الیکم، یہ وعدہ لینا نہیں، اس کا معنی میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کی، یہ تاکید نہیں تمہیں کی تھی کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا دشمن ہے مگر تم ان کی مانتے رہو۔ تو عہد جو ہے نا، یہ عہدنا الہ، اس کا معنی کوئی تاکیدی بات کرنا کہ اب میں نے تاکید کے ساتھ تمہیں یہ بات کہہ دی۔ وہ اذا اخذ اللہ میثاقکم، یا ایسے جو نا وہاں ہوتا وعدہ لینا، وہ صورت اعراف کی جو ہے نا کہ ہم نے نکالا تو وعدہ لیا تو الستو بربکم، اس پر لوگ کہتے ہیں کہ جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر وہ وعدہ کیا ہے؟ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جب کسی کو یاد ہی نہیں، اللہ کہتا ہم نے وہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم بے صبر تھے۔ اب ہر شخص کہتا ہے کہ وعدہ تو کسی کو یاد نہیں، تو کیا اللہ ہمیں کہے گا کہ تم سے وعدہ لیا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمیں کبھی نکالا تھا اور ہم سے یہ وعدہ لیا تھا۔ یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی حکیم صاحب فرما رہے تھے، لوگ بھی لکھتے ہیں کہ وہ تحت شعور میں ہے، کوئی لا شعور میں کہتا ہے، بس وہ لفظی بحثیں کرتے ہیں، مگر وہ سادہ آدمی کا سوال ہے کہ یاد تو ہے نہیں ہے، وہ پھر کیا اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا معافلہ کرے گا؟ کیوں مقبول تھا؟ اب بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے دائیں بائیں فلاں تھا، کہ آپ کو یاد ہے 2-3 آدمیوں کو تو آپ حساب دیتے رہے، ہمیں تو کوئی یاد نہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی کہتے ہیں مجھے یاد ہے، تو یہ اصل میں جان چھڑانے کی باتیں ہیں۔ عید تو وہ ہونا چاہیے نا جو ہر شخص کو یاد، اور اس کو کہا جائے بھائی بتایا کیوں تم
جی نہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورہ الانعام کے آخر میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، سب لوگوں کو کہا نا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لیبلوکم، کہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ خلافت کوئی جو نا ایسا نہیں کہ کوئی منصب ہے، یہ تو ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دے کر ہمیں، تو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا کہ اب تم میرے نائب ہو، مالک نہیں ہو، خلیفہ۔ تو خلیفہ خود بخود ہی پکڑا جاتا ہے کہ حاکم کے تحت ہوتا ہے نا، من مرضی نہیں کر سکتا، اسی سے پھر ہم رسپانسیبل ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، مواخذہ ہوگا کہ اصل حاکم نے تمہیں یہ چیزیں دی، کیا کیا؟ تو خلاف ہو جو نا والذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ زمین میں تمہیں خلیفہ۔ معنی خلافت پر ایک مضمون مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تفہیمات میں دوسری جلد میں، اس میں یہی بات بتائی کہ خلافت کا مفہوم ہے کہ کچھ اختیارات کسی کو دے کر پھر اس کا امتحان کرنا کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھاتا۔ وہاں انہوں نے یہ سوال بھی کیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منکر ہوگا کہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ یہ پرویز وغیرہ پہلے مانتے تھے کہ اللہ کا خلیفہ، بعد میں کہتے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ابن تیمیہ اور علامہ ناصر الدین بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ نہیں کہنا چاہیے، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو مر جائے یا کہیں چلا جائے یا عاجز بے بس ہو جائے، وہ کسی کو اپنی جگہ بٹھاتا، یہ ان کے ذہن ہے۔ مگر جو چوتھی بات تھی نا امام راغب اصفہانی نے لکھی، وہ نہیں نا ذہن میں رہی کہ کبھی اصل موجود ہی ہوتا ہوا، نہ وہ عاجز ہوتا، نہ غائب ہوتا، نہ مر گیا ہوتا، نہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے ماتحت کو کہ کچھ میں اس کو پاورز ڈیلیگیٹ کروں اور پھر اس کا امتحان کروں کہ میری مرضی کے مطابق۔ یہ تشریف ہوتی ہے کہ جس کو وہ خلیفہ بناتا ہے، اس کی عزت افزائی بھی ہوتی ہے مگر ساتھ جانچ بھی ہوتی ہے۔ یہاں غائب نہیں ہوتا، نہ کہیں گیا، میں ہی اپنی موجود میں ایک شاگرد کو کہتا ہوں یہاں درس لو، تو یہ نہیں کہ میں خود لولا لنگڑا ہو گیا، یہ نہیں، اس کا پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں قابلیت تھی۔ تو اللہ کا خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اختیار انسان کو دے کر فعل مختار بنا کر جاننا چاہتا، یبلوکم، امتحان کروں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ جی وہ واضح بڑی انشاءاللہ پھر کریں گے کہ آئندہ اجتماع میں، اب وقت ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ خیر سے حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ